کہ یہ جو پروجیکٹ ہے یہ کتنا پیسہ جنریٹ کرے گا. پہلے فیز کے اندر 1300 ارب روپیہ جنریٹ ہوگا پہلے فیز میں، جس میں جو فیڈرل گورنمنٹ کو ٹیکسز پہ ریونیو ملے گا وہ 250 ارب ہے. والٹن ایئرپورٹ ڈی نوٹیفائی ہوگا تو جو انہوں نے ایسٹیمیٹ کیا ہے کرتے ہیں کہ اس کا کمرشل ویلیو ہماری ویلتھ جنریٹ ہوگی وہ 6000 ارب روپے ہو گئے. پروگرام کیپٹل اسپیشل میں خوش آمدید. میں ہوں عبدالستار خان. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سابقہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے 27 اکتوبر 2021 کو والٹن سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ پروجیکٹ کا سنگ بنیاد رکھتے ہوئے بات کہی تھی کہ اس کمرشل سینٹر سے 6000 ارب روپوں کی ریونیو جنریٹ ہوں گے، اور ساتھ یہ کہا تھا کہ 250 ارب روپوں کے ٹیکسز وفاقی حکومت کو ملیں گے. دوبارہ یہ بات کر دوں کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا جب والٹن سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ پروجیکٹ میں کا سنگ بنیاد رکھتے ہوئے کہ جناب یہاں سے جس قسم کی کاروباری ایکٹیویٹیز ہوں گی، کمرشل ایکٹیویٹیز ہوں گی، بزنس ایکٹیویٹیز ہوں گی، اس سے 6000 ارب روپوں کی ریونیو جنریٹ ہوں گے اور 250 ارب روپے ٹیکسز کی مد میں وفاقی حکومت کو ملیں گے. اب دیکھا جائے تو پاکستان کا جو بجٹ ہے 2022-23 کا، وفاقی بجٹ کی بات کر رہا ہوں، اس کا ٹوٹل آؤٹ لے وہ 9600 ارب روپے ہے. اب وفاقی بجٹ کا، پاکستان کے وفاقی بجٹ کا آؤٹ لے ٹوٹل والیوم جو ہے، حجم جو اس کا ہے، وہ 9600 ارب روپے ہے. تو کیا یہ ممکن ہے کہ 120 ایکڑ پہ پھیلے ہوئے والٹن سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ پروجیکٹ سے 6000 ارب روپے کی ریونیو جنریٹ ہوں گے؟ دوسری بات یہ کہ پنجاب کا بجٹ جو 2022-23 کا بجٹ ہے، پنجاب کے بجٹ کا والیوم ٹوٹل آؤٹ لے وہ 2653 ارب روپے ہے. تو کیا یہ ممکن ہے کہ والٹن سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ پروجیکٹ سے 6000 ارب روپوں کے ریونیو جنریٹ ہوں گے؟ جو سب سے بڑا سورس ہے آمدنی کا، جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وفاقی سطح پر، وہ فیڈرل بیورو آف ریونیو ہے، جہاں سے مختلف ٹیکسز کی مد میں وہ ریونیو ریسیو کرتے ہیں. اب فیڈرل بورڈ آف ریونیو FBR کا جو ٹوٹل کلیکشن ہے 2021-22 کی، وہ 6125 بلین روپیز ہے، 6155 ارب روپے. اب 6125 ارب روپے فیڈرل بیورو آف ریونیو ٹیکسز کی، ہر طرح کے ٹیکسز کی مد میں ریونیو جنریٹ کرتا ہے. تو کیا والٹن سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ پروجیکٹ سے 6000 ارب روپوں کے انکم جنریٹ ہوگی؟ کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو بیرون ممالک سے، بیرونی ذرائع سے جو براہ راست جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے پاکستان میں، اس کا ٹوٹل جو والیوم ہے 2022 کا وہ 257 ارب روپے ہے. تو ایک جگہ پہ دیکھا جائے تو جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے اس کا ٹوٹل آؤٹ لے، ٹوٹل اس کا حجم جو ہے، ٹوٹل والیوم جو ہے وہ 257 ارب روپے ہے. تو کیا والٹن سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ پروجیکٹ جو 120 ایکڑ پہ لاہور میں ہے، اس سے 6000 ارب روپوں کی ریونیو جنریٹ ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح سے فورن ریمیٹنسز جو زر مبادلہ بھیجتے ہیں تارکین وطن پاکستان میں، بہت بڑا سورس ہے آمدنی کا، وہ 6360 ارب روپے ہے. اور یہ 2022 کی میں بات کر رہا ہوں. 6360 ارب روپے کا زر مبادلہ جو تارکین وطن پاکستان میں بھیجتے ہیں پورے سال میں. کیا یہ ممکن ہے کہ والٹن سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ پروجیکٹ لاہور میں، اس میں جو کمرشل اور بزنس ایکٹیویٹی ہونی ہے، اس کے نتیجے میں 6000 ارب روپوں کے ریونیو جنریٹ ہو سکے؟ عمران خان صاحب نے ایک بات کی تھی کہ ہم 6000 ارب روپوں کے ریونیو جنریٹ کریں گے، اس سے ہم جو بیرونی ممالک کے قرضے ہیں جن کا ہر دور میں ایک رونا پڑا رہا ہے کہ ہم بیرونی قرضوں پہ چل رہے ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ بیرونی قرضے ہم ادا کرنا شروع کر دیں گے.
اب بیرون قرضوں کا ٹوٹل والیوم جو ہے، حجم جو ہے، وہ 25,000 ارب ہے. تو کیا 6,000 ارب روپے اگر جنریٹ ہو بھی جاتے ہیں تو کیا 25,000 ارب روپے جو بیرونی قرضوں کی مالیت میں اس کو ہم ادا کر پائیں گے؟ صرف عمران خان صاحب کے دور میں اگر وہ 2023 تک رہتے تو 2022 اور 23 میں جو ہم نے بیرونی قرضہ جات ادا کرنے تھے، جو ڈیو تھے، ان کی مالیت ہے 4.6 بلین ڈالر، یعنی کہ 936 ارب روپے پاکستانی. تو کیا یہ ممکن تھا کہ وہاں سے والٹن سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ پروجیکٹ سے 6,000 ارب روپوں کی ریونیو جنریٹ کرتے اور یہ پیسے دینا شروع کر دیتے؟ پھر یہ ہے کہ اگر 120 ایکڑ زمین ہے، 120 ایکڑ زمین جو والٹن، جو کمرشل سینٹر کہہ لیں، بزنس سینٹر کہہ لیں، والٹن ایئرپورٹ کے ریموو ہونے کے بعد، منتقل ہونے کے بعد یہاں جو کمرشل اور بزنس ایکٹیویٹیز کا جو سینٹر بن گیا، وہاں 120 ایکڑ ہے. 120 ایکڑ کے کنال بنتے ہیں 960. کیا ہم یہ یقین کر لیں، کیا ہم یہ اس کو مان لیں کہ جناب آنے والے وقتوں میں یہاں ہر ایک کنال 6 ارب روپے کا بکے گا؟ ہر ایک کنال 6 ارب روپے کا آکشن ہوگا. کیونکہ اگر ہر ایک کنال 6 ارب روپے کا آکشن ہوتا ہے تو پھر جا کے مشکل سے 6,000 ارب روپے بنیں گے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے، یہ جانتا کون ہے؟ یہ عمران خان صاحب جانتے ہوں گے جنہوں نے یہ بات کی تھی. یہ ان کی جو معیشت دان تھے، جو ان کو اسسٹ کر رہے تھے، جو ان کی معاونت کر رہے تھے، جو بار بار اس سنگ بنیاد کی تقریب میں وہ بار بار ایک اکانومسٹ کی طرف اشارہ کرتے تھے کہ آپ نے میڈیا کو ایک بریک اپ دینا ہے کہ کیسے ہم یہ ریونیو جنریٹ کریں گے، کیسے 250 ارب روپے وفاقی حکومت کو ٹیکس کی مد میں، انکم ٹیکس کی مد میں جائے گا، تو ان کو کرنا چاہیے. اس کے علاوہ 6,000 ارب روپوں کے ریونیو جنریٹ کرنے کے علاوہ عمران خان صاحب نے بات کی تھی کہ 250 ارب روپوں کو وفاقی حکومت کو ٹیکسوں کی مد میں آمدنی ہوگی. اب یہ دیکھا جائے کہ جو ملک کی 38 بڑی کمپنیز ہیں، 38 سب سے جو بڑی کمپنی ہیں جن کو ٹاپ ٹیکس پیئر کہا جاتا ہے اس ملک میں، وہ 38 ہیں. ہر ایک سیکٹر کی، ڈیفرنٹ سیکٹر کی میں نے کمپنیز نکالی ہیں. 38 کمپنیز ہیں، ان کی مجموعی طور پہ جو انکم ٹیکس وہ دے رہے ہیں وہ 166 ارب اور 38 کروڑ روپے ہے. 166 ارب 38 کروڑ روپے 38 وہ کمپنیز دے رہی ہیں پاکستان میں جو ٹاپ ٹیکس پیئرز ہیں. ان 38 کمپنیز کے علاوہ 10 ٹاپ ٹیکس پیئر جو سیلریڈ کلاس ہیں اور 10 ٹاپ ٹیکس پیئر نان سیلریڈ کلاس اور 10 ٹاپ ٹیکس پیئر ایسوسیشن آف پرسن، یہ 3 کیٹیگریز ہیں ٹیکسز کی مد میں، انکم ٹیکس کی مد میں آتی ہیں. وہ بھی 10 ارب روپے سال کا دیتے ہیں. تو اگر وہ 10 ارب روپے بھی شامل کر لیا جائے ان 166 ارب 38 کروڑ میں، تو یہ ٹوٹل بن جاتے ہیں 176 ارب 38 کروڑ، جو اب بھی 73 ارب 62 کروڑ روپے کم ہیں 250 ارب سے. یعنی کہ 38 اور 30 68 ٹاپ ٹیکس پیئر جو سالانہ انکم ٹیکس دیتے ہیں وہ 176 ارب 38 کروڑ ہے. یعنی کہ ٹاپ ٹیکس پیئرز کلیکٹیولی مجموعی طور پہ اتنا ٹیکس دے رہے ہیں. تو کیا یہ ممکن ہے کہ والٹن کا جو کمرشل سینٹر ہے، بزنس سینٹر ہے، وہاں سے ایک سال میں 250 ارب روپے انکم ٹیکس جنریٹ ہوگا؟ اب یہ عمران خان صاحب جانتے ہیں بہتر، ہم نہیں جانتے. اس کے علاوہ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جو یہ کمپنیز 38 کمپنیز ہیں جو میں نے نکالی ہیں، اس 38 کمپنیز میں سے 8 آئل اینڈ گیس کمپنیز ہیں جنہوں نے مجموعی طور پر 50 ارب 80 کروڑ روپے انکم ٹیکس دیا. 7 بڑے بینکس ہیں جنہوں نے مجموعی طور پر 50 ارب 33 کروڑ روپے انکم ٹیکس دیا. 5 انٹرنیشنل کمپنیز ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں جنہوں نے مجموعی طور پر 15 ارب 30 کروڑ روپے انکم ٹیکس دیا.
4 پاور سیکٹر کی کمپنیز ہیں جنہوں نے مجموعی طور پر 11 ارب 62 کروڑ روپے انکم ٹیکس دیا. 2 سیمنٹ کمپنیز ہیں جنہوں نے مجموعی طور پر 3 ارب 73 کروڑ روپے انکم ٹیکس دیا. پھر 7 ادر کمپنیز، یعنی کہ ان کے علاوہ جو بڑی بڑی کمپنی ہیں جن کو لوگ جانتے ہیں، جن کا نام جانتے ہیں، وہ 7 کمپنیاں جنہوں نے 13 ارب 66 کروڑ روپے انکم ٹیکس دیا. اب یہ 8 آئل اینڈ گیس کمپنیز جو ٹاپ ٹیکس پیئرز ہیں وہ کون سی ہیں؟ OGDCL ہے، PSO ہے، PPL ہے، پاک عرب ریفائنری ہے، ماری پیٹرولیم ہے، پاکستان آئل فیلڈ ہے، MOL پاکستان آئل اینڈ گیس کمپنی ہے، ٹوٹل پارکو ہے. جو بینکس ہیں وہ UBL ہے، HBL ہے، UBL یونائٹڈ بینک لمیٹڈ، HBL حبیب بینک لمیٹڈ، نیشنل بینک آف پاکستان، اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک، مسلم کمرشل بینک، سنہری بینک اور انڈسٹریل اینڈ کمرشل بینک آف چائنا. ٹیلی کام سیکٹر کی کمپنیز PTA ہے، PTCL ہے، موبائل ٹیکنالوجیکل پاکستان ہے، لنک ڈاٹ نیٹ ٹیلی کام. اس کے بعد آٹو سیکٹر میں آ جائیں تو انڈس موٹر ہے، ملر ٹریکٹر اور پاکستان سزوکی موٹرز ہے. انٹرنیشنل کمپنیز کی طرف جائیں تو اس میں نیسلے پاکستان ہے، یونیلیور پاکستان ہے، پیپسی کولا ہے، یونیلیور اوورسیز ہے، ٹیٹرا پیک. پاور سیکٹر کمپنی میں چلے جائیں تو یونائٹڈ انرجی پاک ہے، کوٹ ادو کمپنی ہے، کے الیکٹرک لمیٹڈ ہے اور اسلام آباد الیکٹریسٹی سپلائی کارپوریشن ہے. سیمنٹ کمپنی میں سے 2 کمپنیز لکی سیمنٹ اور میپل لیف سیمنٹ ہے. ادر کمپنیز، ان سیکٹر کے علاوہ ادر کمپنی جو نون ہیں ٹاپ ٹیکس پیئر، پاکستان ٹوبیکو ہے، پورٹ قاسم اتھارٹی ہے، UPLHC لمیٹڈ ہے، شرازی انٹرنیشنل ہے، پاکستان انٹرنیشنل کنٹینر ٹرمینل لمیٹڈ ہے، NICL ہے اور جوبلی لائف انشورنس ہے. اب یہ صورتحال ہے کہ اتنی بڑی بڑی کمپنیز، 38 کمپنی ٹاپ کی کمپنیز، ہر ایک سیکٹر کی کمپنیز، اس کے علاوہ جو 10 ٹاپ ٹیکس پیئر ہیں سیلریڈ کلاس کے، وہ جو 10 ٹاپ ٹیکس پیئرز ہیں نان سیلریڈ کلاس اور 10 ٹاپ ٹیکس پیئرز ہیں ایسوسیشن آف پرسن، یہ ملا کے 68 کی تعداد بنتی. 68 ملا کے بھی 176 ارب 30 کروڑ روپے کا انکم ٹیکس دیتے ہیں سالانہ. اور عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جو والٹن سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ پروجیکٹ ہے، جو کمرشل سینٹر ہے، جو بزنس سینٹر ہے، وہاں سے ایک سال میں 250 ارب روپیوں کے انکم ٹیکس وفاقی حکومت وصول کرے گی، اس کی آمدنی میں اضافہ ہوگا. اس کے علاوہ اسی کو دیکھا جائے تو پاکستان میں جو بڑی بڑی مارکیٹیں ہیں، پورے ملک کے جو بڑے بڑے شہر ہیں ان کی بڑی بڑی مارکیٹیں، ان کی مارکیٹوں کو ملا کے تو 210 ارب روپے وہ سالانہ انکم ٹیکس دیتی ہیں. سب سے بڑا حصہ یعنی کہ 86% یہ میجر سٹیز کے میجر مارکیٹ جو سب سے زیادہ انکم ٹیکس دیتی ہیں، 86% کا تعلق کراچی سے، اسلام آباد سے اور لاہور سے. کراچی کی جو مارکیٹیں ہیں وہ 97 ارب روپے انکم ٹیکس دیتی ہیں اور صدر مارکیٹ 77 ارب روپے انکم ٹیکس دیتی ہے. اسلام آباد مارکیٹ جو ہے، اسلام آباد کی جو مارکیٹیں ہیں وہ 40 ارب روپے سالانہ انکم ٹیکس دیتی ہیں اور سب سے زیادہ 39 ارب 9 کروڑ روپے وہ جو بلو ایریا ہے، بلو ایریا مارکیٹ اسلام آباد سب سے زیادہ وہ دیتی ہے. اس کے بعد جو بڑا مارکیٹس ہیں پاکستان کی، وہ مجموعی طور پہ 60 ارب روپے انکم ٹیکس دیتی ہیں. جو پشاور کا سب سے بڑا 12 مارکیٹ ہے وہ 5 ارب 3 کروڑ روپے انکم ٹیکس دیتی ہے. راولپنڈی کی مارکیٹس جو ہیں وہ 2 ارب 82 کروڑ روپے انکم ٹیکس دیتی ہیں. ملتان کی مارکیٹس وہ 6 ارب 67 کروڑ روپے انکم ٹیکس دیتی ہے. اس کے علاوہ کہ جو بڑے بڑے شہر ہیں ان کی بڑی بڑی مارکیٹیں ہیں وہ 210 ارب روپے سال کا انکم ٹیکس دیتی ہیں. اور یہاں عمران خان صاحب نے کہا تھا سنگ بنیاد رکھتے ہوئے کہ یہ والٹن کا جو کمرشل سینٹر ہے، بزنس سینٹر ہے، یہاں سے 250 ارب روپے کے انکم ٹیکسز کی مد میں وفاقی حکومت وصول کرے گی. کیسے ہوگا یہ صرف عمران خان صاحب جانتے ہیں یا ان کے معیشت دان جانتے ہیں.
اس کے علاوہ یہ مارکیٹوں کے علاوہ 542 کمپنیز ہیں جو اسٹاک ایکسچینج میں لسٹڈ ہیں، وہ مجموعی طور پہ 198 ارب روپے انکم ٹیکس دیتی ہیں۔ جو اسٹاک ایکسچینج میں لسٹڈ کمپنیز ہیں وہ مجموعی طور پہ سالانہ 198 ارب روپے انکم ٹیکس دیتی ہیں۔ جو بزنس سینٹر، کمرشل سینٹر والٹن کا ہے، یہ 250 ارب روپے کے انکم ٹیکسز کی مد میں کیسے جنریٹ ہوں گے، یہ صرف عمران خان صاحب جانتے ہیں یا ان کی ٹیم جانتی ہے۔ اب یہ دیکھا جائے کہ جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں ان کے ہیڈ کوارٹر کس کس شہر میں ہیں، تو یہ بڑی بڑی کمپنیاں ٹاپ 50 کمپنیز، جو 50 بڑی کمپنیز ہیں پاکستان میں، کراچی سب سے اوپر ہے جہاں پر 21 کمپنیوں کے ہیڈ کوارٹر ہیں، اسلام آباد دوسرے نمبر پر ہے جہاں پر 16 کمپنیز کے ہیڈ کوارٹر ہیں، لاہور تیسرے نمبر پر ہے جہاں 9 کمپنیز کے ہیڈ کوارٹر ہیں، ملتان چوتھے نمبر پر ہے جہاں 2 کمپنیز، اور فیصل آباد و پشاور میں ایک کمپنیز ہیں۔ اب یہ جو ٹاپ 50 ٹیکس پیئرز ہیں، ادر دین دی کمپنیز کے علاوہ جو سیلریڈ کلاس ہے، نان سیلریڈ کلاس ہے یا ایسوسیشن آف پرسن ہے، یہ جو کیٹیگریز 3 ہیں انکم ٹیکس کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں، ان میں زیادہ تعداد کس کس شہر سے تعلق رکھتی ہے؟ سب سے زیادہ تعلق پھر ایک مرتبہ کراچی، 33 انڈیویجول کا تعلق کراچی سے ہے، لاہور سے 6 انڈیویجول کا تعلق ہے، گجرانوالہ سے 3، اسلام آباد سے 2، کوئٹہ، حیدرآباد، ملتان، ایبٹ آباد، سکھر سے ایک ہے۔ اس کے علاوہ سابق وزیر اعظم نے 20 فروری 2019 کو ایک میٹنگ کی تھی جس میں ٹاپ 150 ٹیکس پیئر کے ساتھ میٹنگ کی تھی عمران خان صاحب نے جب وہ وزیر اعظم تھے، 20 فروری 2019 کو۔ 2 سال بعد ہی 27 فروری 2021 کو جب والٹن سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ پروجیکٹ کا سنگ بنیاد رکھ رہے تھے، اس وقت انہوں نے یہ بات کی تھی کہ 6000 ارب روپے کے ریونیو جنریٹ ہوں گے اور 250 ارب روپے کے ٹیکسز وفاقی حکومت وصول کرے گی۔ اب یہ وہ باتیں ہیں جو بزنس ایکیومن رکھنے والا بندہ، جو کاروباری سوجھ بوجھ نہیں رکھتے، ہم تو کاروباری سوجھ بوجھ نہیں رکھتے، ہم تو جرنلزم کرتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ، لیکن کاروباری سوجھ بوجھ رکھنے والا بندہ اس باتوں کو بڑی باریکیوں سے جانتا ہے، سمجھتا ہے۔ اب یہ بات کہ 120 ایکڑ پر پھیلے یہ جو والٹن کا بزنس سینٹر ہے، یہ والٹن کا جو کمرشل سینٹر ہے، یہ کیا اس قابل ہوگا کہ یہ 6000 ارب روپے کے ریونیو جنریٹ کرے گا؟ کیا اس قابل ہوگا کہ یہ 250 ارب روپے کے انکم ٹیکس جنریٹ کرے گا؟ اب کیا یہ سوچ لیا جائے کہ جو فی کنال کا ریٹ وہ اچانک 6 ارب روپے فی کنال ہو جائے گا والٹن کا جو سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ پروجیکٹ ہے، تو 6 ارب کا ایک کنال اگر آکشن ہوتا ہے تو 960 کنال جو 120 ایکڑ سے بنتے ہیں، 960 کنال پھر جا کے بڑی مشکل سے 6000 ارب روپے ہوگا۔ ٹیکسز کی مد میں بتایا، انکم ٹیکس کی مد میں بتایا کہ کتنی کمپنیز ہیں، 38 کمپنیز وہ جو ٹاپ ٹیکس پیئرز ہیں، مجموعی طور پر وہ 166 ارب 30 کروڑ روپے کا انکم ٹیکس دے رہی ہیں۔ اس کے علاوہ 30 وہ لوگ ہیں جو ٹاپ 10 سیلریڈ کلاس، ٹاپ 10 نان سیلریڈ کلاس، ٹاپ 10 ایسوسیشن پرسن کلاس، ان کو ملایا جائے تو 176 ارب 30 کروڑ بنتے ہیں، جو پھر بھی 73 ارب روپے کم ہیں 250 ارب سے، یعنی کہ پورا ملک ایک طرف، پورے کا پورا ملک ایک طرف، وفاقی بجٹ ایک طرف، پنجاب کا بجٹ ایک طرف، فورن ریمیٹنسز جو زر مبادلہ باہر سے آتا ہے وہ ایک طرف، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ وہ ایک طرف۔ تو کیا ہم یہ سمجھ لیں کہ والٹن کا جو بزنس سینٹر ہے، جو کمرشل سینٹر ہے، کیا اس کی زمین سونا اگلے گی؟ کیا قارون کا خزانہ یہاں دفن ہے جس کا کسی کو نہیں پتہ؟ کیا یہ والٹن کمرشل سینٹر بزنس سینٹر کے نیچے کے تیل کا وہ ذخیرہ ہے جس نے ابھی دریافت ہونا ہے؟ کیا یہ وہی تیل ہے جو سعودی عرب جا رہا ہے نیچے سے؟ کیا یہ وہی تیل ہے جو ایران جا رہا ہے نیچے سے، زمین کے نیچے سے؟ لیکن ہے والٹن ایئرپورٹ جو والٹن کا
بزنس سینٹر ہے اس کے نیچے ہے. بزنس کاروباری سینس رکھنے والا شخص کے لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ کیسے جنریٹ ہوگا. امید کی جا سکتی ہے, امید تو خیر میں کرنے پہ ہوں تو میں وہ 6,000 ارب چھوڑو, میں 6 لاکھ ارب کی بات کر جاؤں گا. میں دعا کرتا ہوں کہ 6 لاکھ ارب روپے یہاں سے ریونیو جنریٹ ہونا شروع ہوئے. لیکن جو کاروباری سوجھ بوجھ رکھتا ہے وہ کہے گا ستار خان صاحب وہ کیسے, بتائیں تو صحیح. امیدیں رکھنا ایک الگ چیز ہوتی ہے, ممکنات میں ہے کہ نہیں ہے یہ ایک بالکل ایک الگ چیز ہوتی ہے. اور خاص طور پہ آپ جب وزیر اعظم ہوتے ہیں, جب آپ نے سنگ بنیاد رکھنا ہے. والٹن میں پہلے بھی شو کر چکا ہوں کہ والٹن ایئرپورٹ کو اس جگہ سے منتقل کرنے کی صرف ایک ہی وجہ تھی, وہ تھا مبارک سینٹر جو فیروز پور روڈ پہ ہے. مبارک سینٹر کن کا ہے؟ مبارک سینٹر ابو دھابی کا جو شاہی حکمران فیملی ہے اس کا ہے. مبارک سینٹر ابو دھابی گروپ کا ہے. مبارک سینٹر کے مالکان میں شیخ نایان بن مبارک النہیان بھی ہیں, جنہوں نے 2013 میں تحریک انصاف, عمران خان صاحب کی تحریک انصاف کی فنڈنگ کی تھی, فورن فنڈنگ کی تھی, ڈونیشن کی تھی, کنٹریبیوشن کی تھی $2 ملین کی, یعنی کہ 20 کروڑ روپے فنڈنگ ہوئی ہے تحریک انصاف کو. تو مبارک سینٹر کا جو NOC کینسل ہوا تھا, تو جو عمران خان صاحب نے چیف سیکرٹری کو طلب کیا تھا, جو آفیشیل ڈاکومنٹس سرکاری دستاویزات میں تحریر ہے کہ عمران خان صاحب نے صرف ایک وجہ پوچھی تھی کہ مبارک سینٹر کا آپ نے 500 فٹ بلندی کا NOC کینسل کیوں کیا, اس کی وجہ کیا ہے. تو بتایا گیا کہ جناب والٹن ایئرپورٹ کی قربت کی وجہ سے مبارک سینٹر کا 500 فٹ بلندی کا NOC کینسل کیا. تو عمران خان صاحب نے حکم دیا ریموو والٹن ایئرپورٹ, شفٹ دی والٹن ایئرپورٹ, منتقل کر دو والٹن ایئرپورٹ کو. اس کے بعد فیصلہ ہوا کہ یہاں کمرشل سینٹر بننا ہے. اگر کمرشل سینٹر اور بزنس سینٹر بننے کی وجوہات کچھ اور ہوتی, والٹن ایئرپورٹ کو یہاں سے منتقل کرنے کی وجوہات کچھ اور ہوتی, تو بات کچھ اور تھی. آپ پر مہربانی ہوئی, عمران خان صاحب پر مہربانی ہوئی, تحریک انصاف پہ مہربانی ہوئی کہ شیخ نایان بن مبارک النہیان نے $2 ملین کی فنڈنگ کی عارف نقوی کے کمپنی کے ذریعے. عارف نقوی کی کمپنی ووٹن کرکٹ لمیٹڈ دبئی, اس کے ذریعے شیخ نایان نے عارف نقوی کی کمپنی کو ڈونیشن اور خیراتی کام کے لیے اس نے دیا تھا, فلائی رفائی کام کے لیے انہوں نے فنڈنگ کی تھی. وہ وہاں سے ان کی کانسنٹ سے, ان کی مرضی سے وہ پیسے وہاں سے تحریک انصاف کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوئے تھے. $2 ملین, 20 کروڑ روپے, 2013 میں 20 کروڑ روپے بنتا ہے. تو اس کی وجہ سے والٹن ایئرپورٹ کو یہاں سے منتقل کیا گیا, اور اسی کی وجہ سے پھر بعد میں والٹن ایئرپورٹ کا فیصلہ ہوا کہ جناب یہاں پر چونکہ شہر کے قریب ہونے میں, درمیان میں شہر کی وجہ سے یہ اس طرح کے مسائل پیدا کرے گا, تو یہاں بزنس ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے, کمرشل ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے. لیکن کمرشل ایکٹیویٹیز, بزنس ایکٹیویٹیز اگر سنگ بنیاد رکھتے ہوئے پرائم منسٹر یہ کہہ رہے ہیں, عمران خان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ 6,000 ارب روپے کی ریونیو جنریٹ ہوگا اور 250 ارب روپے کے انکم ٹیکس وصولی ہوگی وفاق کو, یہ کس طرح پاسیبل ہے؟ یہ دونوں چیزیں کس طرح پاسیبل ہے؟ سامنے آپ کے رکھ دیا وفاقی بجٹ کتنا ہے, پنجاب کا بجٹ کتنا ہے, فورن ریمیٹنسز کتنی ہیں, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کتنی ہے, اور اس میں اس ایک, اور پھر پورے پاکستان میں بڑی بڑی کمپنی, ٹاپ ٹیکس پیئر 68 ٹاپ ٹیکس پیئر, مجموعی طور پر 173 ارب 176 ارب 30 کروڑ روپے انکم ٹیکس دیتے ہیں. تو اکلوتا والٹن بزنس سینٹر, والٹن کمرشل سینٹر کس طریقے سے 250 ارب روپے کے انکم ٹیکس جنریٹ کرے گا. اس کے ساتھ ہی عبدالستار خان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.